سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک خواہش یہ تھی، وہ پوری کائنات میں اس وقت جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بادشاہت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، دنیا میں جتنے تیرے مخلوق ہیں میں سب کو ایک دن دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھلانا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سلیمان تم کر نہیں سکو گے۔ عرض کیا مولا اگر تو چاہے تو ہو جائے، مجھے دنیا کی ساری سلطنت حاصل ہے، تیری جتنی مخلوق ہے میں سب کو ایک دن کھلاؤں گا، ایک دن دعوت کروں۔ اللہ نے حکم فرمایا ساری مخلوقات میں، چرند پرند حیوانات حتیٰ کہ سمندروں کی مخلوقات، سب کو اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے، سب وہاں پہنچ جائیں۔ اب اس دعوت کی تیاری 6 مہینے پہلے سے ہو رہی تھی۔ سمندر کے کنارے ایک بہت وسیع و عریض میدان، جہاں تک نظر کرو میدان ہی میدان تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام وہاں پر غلہ اناج جمع کرنا شروع کی۔ انسان تو انسان ہے، باقی سارے حیوانات کو بھی کھلانا ہے۔ اس میں اڑنے والے پرند بھی ہیں، چرنے والے جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب ہیں۔ اب اس میں جو آپ نے وہاں پر اناج جمع کیا، کئی ہزار دیگیں تھیں جن کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو پاتا تھا، اور 6 مہینے سے اس کی تیاری تھی۔ جب وقت مقرر آیا تو تمام مخلوقات اس میدان کی طرف آ رہے تھے کہ یہاں پر آج نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے دوپہر سے پہلے ہی صبح کے وقت سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلی۔ ظاہر سی بات ہے مچھلیوں میں بہت بڑی بڑی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے، کیا میں میرا حصہ کھا لوں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رک جا، ساری مخلوقات آ رہی ہیں، جب وقت آ جائے تو تجھے بھی دے دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میرا صبح کا ایک لقمہ ہوتا ہے، وہ نہیں ملا، اس لیے بھوک زیادہ ہے، آپ کہیں تو میرا حصہ میں کھا لوں اس میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو اپنا حصہ کھا کر چلی جا، باقی مخلوقات کو ہم کھلائیں گے۔ اس شارک مچھلی نے ایک لقمہ جو اٹھایا تو پوری دیگیں اس کے منہ میں چلی گئیں۔ وہ سارا جو 6 مہینے سے جو انتظام تھا، وہ سارا اناج اور غلہ اس نے ایک ساتھ نگل لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے یہ ساری تیاری ایک ہی لقمے میں کھا گئی، باقی ساری مخلوقات کو ابھی آنا باقی ہے، سب کا تو نے حصہ کھا لیا۔ وہ مچھلی کہتی اے اللہ کے نبی اس طرح کے لقمے میرا رب مجھے دن میں 3 بار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے دن میں 3 بار وہ کھلاتا ہے، اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے زیادہ کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام واپس آتے ہیں اور رب کے حضور عرض کرتے ہیں بے شک مولا تو ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو تو رزق پہنچاتا ہے اس تک دنیا کی کوئی مخلوق پہنچ ہی نہیں سکتی، کوئی انتظام کر نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہے ان سب کے رزق کی ذمہ اللہ کے ہیں، ان تمام کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو گھبراؤ مت۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لا تکثر ہمک ما قدر یکون، تو اپنی فکروں کو بہت زیادہ مت بڑھا، جتنا رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا تیرے حصے میں۔ جو حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں 100 دن کے ابھی نہیں ہوئے تھے، یعنی 3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، تبھی 2 فرشتے آتے ہیں اور لکھ کر کے جاتے ہیں کہ یہ موت تک کتنا کھانے والا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تم چاہے جتنا بھی کر لو، جو لکھا گیا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لیکن اتنا ہے کہ حلال روزی کی طلب اور تلاش میں محنت کرنا چاہیے، لیکن اس روزی کی تلاش میں اپنے رزاق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہوتا یہی ہے یہاں پر لوگوں نے رزق کی تلاش میں رزاق کو فراموش کر دیا، جبکہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کے حضور۔
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والا کوئی جانور ایسا نہیں، کوئی زندہ چیز ایسی نہیں جس کے رزق کی ذمہ اللہ کے نہ ہو، یعنی اس کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ رب تبارک و تعالی جب خود فرماتا ہے الا علی اللہ رزقھا، ہر ایک کو رزق پہنچانا اللہ پر ہے۔ اب ان جانوروں کی اگر بات دیکھی جائے تو انہیں کبھی بھی رزق کا ٹینشن رہا ہی نہیں، وہ کبھی رزق کے متعلق پریشان رہے نہیں۔ سب سے زیادہ مخلوقات میں اللہ کی روزی کے متعلق فکر مند ہوتا ہے تو یہ انسان ہے، ورنہ ان کے متعلق حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ پرندوں کے متعلق، جانوروں کے متعلق۔